وہ یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات تو 5 ہیں، لیکن کیا کسی مجبوری کے وقت میں ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے؟ جس کو تعبیر کرتے ہیں جمع بین الصلاتین سے، کیا ایک نماز کے وقت میں 2 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جس کو تعبیر کرتے ہیں جمع بین الصلاتین سے؟ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں، ائمہ ثلاثہ بھی اور صاحبین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ضرورت کی وجہ سے، اعذار کی وجہ سے، جیسے سفر ہے یا بیماری ہے یا کوئی اور ہے، اعذار کی وجہ سے جمع کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جمع سوری بھی جائز ہے اور جمع حقیقی بھی جائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہتے ہیں آثار کی وجہ سے 2 نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جمع سوری بھی جائز ہے، ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جمع حقیقی بھی جائز ہے۔ یہاں 2 نمازیں جب ایک وقت میں پڑھی جائیں گی تو جمع حقیقی، اور 2 نمازوں کو ایک ساتھ تو پڑھا گیا لیکن ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں لے لیا اور دوسری نماز کو متصلاً اول وقت میں لے لیا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے 4:20 پہ، مثال کے طور پہ آپ نے نماز ظہر پڑھنے شروع کی 4:15 پہ کہ 5 منٹ میں میری نماز ہو جائے گی، اور یہ ہے کہ 7 منٹ پہلے شروع کر لی کہ میری نماز اتنے وقت میں ہو جائے گی۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا تو فوراً تسبیح پڑھی، دیکھا تو نماز عصر کا وقت شروع ہو چکا، کھڑے ہو کر فوراً عصر بھی پڑھ لی۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ جمع سوری، صورتاً جمع ہے لیکن حقیقتاً جمع نہیں، کیونکہ ہر نماز اس کے وقت میں پڑھی جا رہی ہے، ہر نماز اس کے وقت میں پڑھی گئی لیکن صورتاً جمع ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہہ رہے ہیں کہ صورتاً بھی جیسے جمع کہا، ایسے ہی اگر آپ کو سفر کرنا ہے یا بارش ہو رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے وقت میں عین نماز ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ پھر کہاں پڑھیں گے، کیسے اتریں گے، پانی نہیں ملے گا۔ وہ آثار کی وجہ سے جمع حقیقی کے قائل ہیں، بغیر اس کے مجبوری کے وہ بھی نہیں کہتے، لیکن آثار کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جمع کر لے گا۔ جمع تقدیم بھی جائز ہے اور جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ حقیقتاً ظہر کے وقت میں عصر پڑھو تو جمع تقدیم ہے، اور عصر کے وقت میں اگر لے جا کے ظہر کو پڑھو گے تو یہ جمع تاخیر ہے۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں کیا اختلاف ہے؟ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ صاحبین کی بھی دوسری روایت یہی ہے، جمع حقیقی صرف مزدلفہ میں اور عرفات میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ امام صاحب دلیل بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے کتاب موقوتا، مطلب ایک وقت متعینہ میں نماز پڑھنا فرض ہے، وقت متعینہ میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر آپ عصر کی نماز کو ظہر میں کیوں پڑھو گے؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں تو پتہ لگا کہ اصل تو یہی ہے کہ وقت ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھی جائے گی، لیکن چونکہ عرفات میں اور مزدلفہ میں اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں اور وہ روایات حد تواتر کو پہنچ ہوئی ہیں، لہذا ان روایات کی وجہ سے قرآن پر زیادتی کر دی اور یہ کہا کہ مزدلفہ میں مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھیں گے اور ظہر کے ساتھ میں عصر کو جمع تقدیم کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ کیوں پڑھ لیا بھائی قرآن کے خلاف؟ اس لیے کہ حدیث متواتر ہے، حدیث متواتر پر اس کے ذریعے قرآن پہ زیادتی کرنا جائز نہیں، تو لہٰذا یہاں بھی
اب امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کہیں احادیث متواتر نہیں ہے کہ آزار کی وجہ سے جمع کیا گیا ہو اور احادیث متواتر ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ جب احادیث آزار کی وجہ سے جمع پہ متواتر نہیں ہے تو قرآن کا حکم اپنی جگہ پر قرار رہے گا کہ وقت متعینہ میں ہی نماز پڑھی جائے گی۔ وہ حضرات تو جو آزار کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جمع کر سکتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے وہ روایات دلیل میں بیان فرمائی جن کے اندر لفظ جمع آیا ہے کہ حضور نے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد جمع سوری ہے۔ کیا کہتے ہیں حضور؟ حضرت امام اعظم کہ حضور کی مراد اس سے جمع سوری ہے۔ ایک نماز کو آخر میں لے گئے اور دوسری نماز کو اول وقت میں لے لیا، صورتاً جمع ہے۔ ان روایتوں میں صورتاً جمع کا احتمال ہے، لہذا ان سے استدلال نہیں کر سکتے قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن کے مقابلے میں اگر استدلال کرنا ہے تو روایت صحیح اور صریح ہونی چاہیے، اور وہ روایات صحیح نہیں ہے کیونکہ احتمال جمع سوری کا ہے۔ اس میں آپ نے جمع کیا ہے دو نمازوں کو، بس یہ بتایا، ہم کہتے ہیں جمع سوری مراد ہے۔ ایک روایت ترمذی شریف میں آپ پڑھیں گے، اس میں واقعتاً جمع حقیقی صراحتاً کہا گیا ہے کہ حضور نے مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ مقام میں جمع حقیقی کیا ہے، صراحتاً اس روایت میں ہے۔ تو اب کیا کہیں گے آپ؟ وہ روایت ترمذی شریف کی نہایت درجہ ضعیف روایت ہے۔ محدثین نے کہا کہ روایت قابل استدلال ہے ہی نہیں، تو پتہ لگا جس میں صراحت ہے جمع حقیقی کی وہ روایت صراحتاً نہایت درجہ ضعیف ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ اور جن روایتوں میں جمع کا ذکر آیا متعدد روایتوں میں، ان کے اندر اعتبار ہے کہ یہاں جمع سوری مراد ہے، جمع حقیقی مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں جمع سوری ہے کیونکہ وضاحت نہیں ہے اور قرآن سے ٹکر رہی ہو اور خبر واحد ہے۔ وہ ساری روایات کیسی ہیں؟ خبر واحد ہیں اور قرآن سے ٹکر رہی ہیں۔ جب خبر واحد قرآن سے ٹکرے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن ہمارے پاس میں صاف طور پر موجود ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کتاب موقوتہ وقت متعینہ کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ آگے چوتھی ایک اور بات ہے، اوقات کے سلسلے میں بنیادی روایات کیا ہیں جن سے اوقات ثابت ہوں گے؟ وہ بنیادی روایتیں تین ہیں جو ترمذی شریف کے بالکل شروع میں جہاں کتابوں مواقیت الصلاۃ بیان کریں گے، شروع میں تینوں روایتیں حضرت نے ذکر کی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں واقعتاً نمازوں کے اوقات ہیں اور وہ متعینہ اوقات ہیں۔ پانچویں بات، ان بنیادی تین روایات کی وجہ سے نمازوں کے اوقات میں کوئی اختلاف ہوا ہے ائمہ کے درمیان؟ ان تین بنیادی روایات کی وجہ سے ائمہ کے درمیان اوقات میں کوئی اختلاف ہوا ہے؟ ہاں، دو نمازوں میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک نماز تو ہے ظہر کی، ظہر کی نماز کے آخر وقت میں اختلاف ہوا ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت کب تک ہے۔ جب آخری وقت میں اختلاف ہو گیا تو خود سمجھ لو آپ کے لازماً التزاماً عصر کے اول وقت میں بھی اختلاف ہوگا کہ نہیں؟ بھائی ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ کسی نے کہا 4:20 پہ ختم ہوتا ہے، مثال دے رہا، اور کسی نے کہا 5 بجے ختم ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے جو 4:20 پر کہہ رہے ہیں تو 20 کے بعد میں عصر شروع، اور جو کہہ رہے ہیں 5 تو 5 کے بعد میں عصر شروع ہوگی۔ تو بہرحال دو نمازوں میں اختلاف ہوا۔ نمبر 1 ظہر کی نماز، ظہر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ ظہر کی نماز کا آخر وقت ائمہ ثلاثہ کے یہاں اور صاحبین کے یہاں یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ اس کے ایک مثل ہو جائے، مثل اول پر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے یہاں۔
سمجھے بات؟ یہ دیکھو میری طرف دیکھتے رہو، جو ادھر ادھر بات کرے گا نا اس کو میں پتان اٹھا دوں گا اور ماروں گا۔ جب میں اتنا سمجھا، اور شروع میں آگے بیٹھا آدمی بسم اللہ پڑھی استاد نے، بات سمجھانے شروع کر دی ہے، باتیں کرنی چاہیے۔ استواء شمس ہوتا ہے، استوا سمجھتے ہو نا، زوال جس کو ہم بولتے ہیں۔ استوا جب بیچ سینٹر میں سورج جاتا ہے تو اس وقت میں آپ پہلے ہی ایک لکڑی زمین پہ کھڑی کر دو۔ جب سورج چلتے چلتے ادھر مان لو 10 بجے آپ نے لکڑی کھڑی کر دی، بالکل میدان میں کھلی جگہ پہ، چھت پہ یا کھلی جگہ پہ جہاں کوئی آڑ نہ ہو، اب آپ نے لکڑی کھڑی کی، جب دھوپ پڑے گی تو 10 بجے اس لکڑی کا سایہ کہاں ہوگا؟ ادھر ہوگا نا، لمبا ہوگا۔ سورج اوپر آتا جائے گا 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے، تو سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، گھٹے گا نا۔ ایک ٹائم وہ آئے گا کہ آتے آتے سورج جب بالکل سینٹر میں آئے گا اس کے اوپر، تو آپ بتاؤ سایہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں سایہ بالکل ہوگا ہی نہیں، کیوں؟ جہاں سے بالکل آپ کی لکڑی کے اوپر سے اگر سورج چل رہا ہے، ایسا ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جو اس کے بالکل قریب سے چلا سیدھا، تو یہاں جب آیا تو سایہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، کیونکہ سایہ ادھر جائے گا سورج ادھر جائے گا تو ہی تو ہوگا۔ لیکن بعض ملک ایسے ہیں کہ سورج یہاں سے نہیں، یہاں سے ہو کے گزرتا ہے۔ ساری دنیا کا سینٹر میں تو بیت اللہ ہے نا، وہاں لگاؤ جا کے لکڑی، وہاں پتہ لگے گا سایہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سائڈ سے گزرتا ہے، جب سورج یہاں چلتے چلتے سائڈ بالکل سیدھ میں آیا تو اس کا سایہ ادھر سے گھومتے گھومتے اس طرف آ گیا، سمجھ رہے ہو نا، ادھر آ گیا سایہ۔ تو یہ جب یہاں سورج سینٹر میں آیا ادھر سیدھ میں، تو یہ جو سایہ ہے بہت تھوڑا ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ کیا کہتے ہیں؟ سایہ اصلی۔ اب سایہ اصلی جو مان لو 12:15 بجے ہوا، اب سایہ اصلی پہ آپ 12:15 بجے یہاں نشان لگا دیں کہ یہاں تک کی جگہ میں سایہ اصلی ہے۔ اب جب سورج جائے گا تو بڑھتا جائے گا نا سایہ، آگے چلے گا سورج، بڑھے گا بڑھے گا۔ یہ لکڑی 1 فٹ کی ہے جو لگائی آپ نے مثال کے طور پہ، اب یہ لکڑی 1 فٹ کی آپ نے لگا رکھی، وہ جو نشان آپ نے دیا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ سائے کا شمار نہیں کرنا۔ اب اس کے علاوہ اصلی سائے کے علاوہ اس کے ایک مثل، جتنی آپ کی 1 فٹ کی لکڑی ہے آگے 1 فٹ سایہ ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایک مثل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ایک مثل۔ سایہ اصلی جو عین استوا کے وقت میں بنے گا، تھوڑا زیادہ ملک کے اعتبار سے بنے گا، اور پھر جو آگے بڑھے گا اس کے بعد میں، تو جتنی یہ لکڑی ہے جب اتنا ہی سایہ ہو جائے گا تو سمجھ لو یہ سایہ کیا ہے؟ یہ سایہ ایک مثل ہے، اصلی نہیں۔ اصلی تو وہ ہو گیا جہاں نشان مارا، اس کے بعد میں جو بڑھا اور اس کے برابر ہو گیا 1 فٹ سایہ، اس نشان سے آگے بڑھ گیا، اس کو کہیں گے ایک مثل۔ صاحبین کہتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ اس لکڑی کے ایک مثل ہو گیا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اور جیسے ہی ایک مثل سے آگے بڑھا عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت ختم مثل اول پر، اور ثانی سے عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہے بھائی؟ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین، جمہور علماء کے لوگ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو تو وہ چاہیے نا جس پر فتویٰ ہے ہمارے یہاں، اب ہم کیا مسئلہ بتائیں گے اور کہیں پہ عمل کریں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 4 قول ہیں۔ نمبر 1 وہی قول جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، امام صاحب کا بھی ایک قول وہی ہے۔
ترک کے اندر ترکی اور عراق کے علماء اسی قول پر امام اعظم کے اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں، ترکی میں اور عراق میں اسی قول پر فتویٰ ہے کہ ایک مثل پر ظہر ختم ہو جائے گا، مثل ثانی کے شروع سے اثر شروع ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جب اس لکڑی کا سایہ وہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو گیا، ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، پھر چلا آگے سایہ، یعنی 1 فٹ کی لکڑی ہے نا، وہ 1 فٹ سایہ ہو گیا تو بھی وقت باقی، 1.5 فٹ ہوا تو بھی وقت باقی، جب 2 فٹ ہو جائے گا سایہ، یعنی سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل نہیں، 1 فٹ نہیں، ایک مثل نہیں بلکہ 2 فٹ یعنی 2 مثل جب ہو جائے گا، اس وقت میں ظہر کا وقت ختم ہوگا۔ اور اب مثل ثالث سے وقت اثر شروع ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ وقت کہیں سے ثالث میں مثل ثالث سے وقت اثر شروع ہوگا، دوسرا قول امام صاحب کا یہ ہے۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں 95% علماء کا فتویٰ اسی پر ہے کہ ظہر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں مثلین تک، اور عصر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں مثل اول کے بعد مثل ثانی میں، کیونکہ ابھی نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا امام صاحب کے قول میں، عصر کا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا، لہذا 95% علماء کا بر صغیر کے اندر یہاں فتویٰ یہ ہے کہ یہ نماز کا وقت عصر کا مثلین کے بعد میں شروع ہوگا، اور ظہر کی نماز کا وقت آخر مثلین تک رہے گا۔ مثل ثالث جب شروع ہوگا تو عصر کی نماز کا وقت بھی شروع ہوگا، مثلین کے آخر تک ظہر ہے، مثلین کے بعد میں پھر شروع ہوگا عصر کا وقت۔ یہی فتویٰ ہے ہمارے یہاں، اگرچہ 5% لوگوں نے فتویٰ پہلے قول پر بھی دیا ہے، بر صغیر میں بھی، عراق میں تو سب اسی پر دیتے ہیں، ترکی میں سب اسی پر دیتے ہیں، اور یہاں بر صغیر میں 95% لوگ مثلین پر فتویٰ دیتے ہیں، اور 5% لوگ جو ہیں بر صغیر میں بھی پہلے قول پر فتویٰ دیتے ہیں کہ مثل اول کے آخر میں ظہر ختم ہو گیا اور مثل ثانی کے شروع سے عصر شروع ہو جائے گا۔ 2 قول ہو گئے بھائی۔ تیسرا قول امام اعظم فرماتے ہیں کہ مثل اول کے آخر میں ظہر کا وقت ختم ہو گیا، تیسرا قول، اور مثل ثانی نہ ظہر کا وقت ہے نہ عصر کا وقت ہے، مہمل وقت، سمجھے بات؟ مثل ثانی نہ عصر کا وقت ہے اور نہ ظہر کا وقت ہے، بلکہ یہ وقت کہے گا ہے یہ مہمل وقت ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ہے جی نماز کا وقت۔ چوتھا قول مثل ثانی کے آخر میں، مثل ثانی کے آخر میں 5 منٹ یا 7 منٹ، یعنی جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھ لیں اتنا وقت مہمل ہے، اور اس کے بعد میں عصر کا وقت شروع ہوگا، سمجھے بات؟ 4 قول ہو گئے۔ تیسرے اور چوتھے قول پر کسی کا عمل نہیں ہے، کسی نے اس پر فتویٰ نہیں دیا ہے، بس آپ کو یاد رکھنا ہے دوسرا قول جس پر بر صغیر کے 95% لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ مثلین پر ظہر کا وقت ختم ہوگا اور مثل ثالث سے عصر کا وقت شروع ہوگا، سمجھ گئے بات؟ دلیل کیا ہے ان لوگوں کی؟ دونوں کی دلیل چاہیے نا ہمیں۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین دلیل بیان فرماتے ہیں حدیث جبرائیل، انہوں نے مدار رکھا ہے ظہر کی نماز کے آخر وقت کا حدیث جبرائیل پر، کہ حدیث جبرائیل میں یہ ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی ہے تو دوسرے دن نماز ظہر کے آخر وقت یعنی مثل اول کے آخر میں پڑھا دی۔
حدیث جبرائیل تو آئے نا، آئے گی ابھی آگے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی 2 مرتبہ امامت کرائی، اول وقت میں کرائی ایک دن، اور دوسرے دن مستحب وقت کے آخر وقت میں کرائی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھو دوسرے دن امامت کا وقت دیکھ لو، دیکھا اٹھا کے، ہاں واقعہ تھا نا جیسے جبرائیل میں یہ ہے، ابھی بتاؤں گا آپ کو، تو بات ثابت ہو گئی ہوگی۔ امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے حدیث جبرائیل کو کہا کہ اس میں احتمال نسخ ہے، لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ احتمال نسخ ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ کیا ہے احتمال نسخ؟ کیسے احتمال نسخ ہے؟ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور بہت سے صحابہ کی روایات، جو ابھی میں انتباہ کرا ہوا آپ کو، بہت سے صحابہ کی روایات یہ ہیں، شاید ٹیلیویژن آ گیا ہو، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سفر میں جا رہے تھے تو صحابی حضرت بلال نے ظہر کی نماز کے لیے اذان دینا چاہا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ رک جاؤ، اب رک جاؤ، ٹھنڈا کرو ظہر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دینے لگے، پھر کہا آمری ٹھنڈا کر ظہر۔ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ رائنا فیعت قنون، ترمذی شریف میں روایت ہے، حتیٰ رائنا فیعت قنون، یہاں تک تاخیر کرواتے رہے نبی ظہر کی نماز میں، یہاں تک تاخیر کرواتے رہے کہ ہم نے تیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا بھائی؟ تیلے سمجھتے ہیں ہم سے نیچی جگہ، تو ان کا سایہ ہم نے دیکھ لیا، ان کے برابر۔ تو اب یہ آپ کو سمجھنا رہ گیا کہ تیلوں کا سایہ ہی تو دیکھا، لیکن مثلین ہے یا مثل اول ہے یہ تو پتہ نہیں۔ سمجھے بات؟ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ ابھی چلے جاؤ جا کے دیکھ لو، مکہ موجود ہے، تجربے کی بات ہے، وہاں ابھی بھی ہیں ٹیلے جنگلوں میں، ابھی دیکھ لو آپ جا کے کہ ٹیلوں کا سایہ کب ہوتا ہے، مثل اول کے آخر میں ہوتا ہے یا مثل ثانی کے آخر میں ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے تجربہ کیا، مشاہدہ کیا جا کے کہ وہ سایہ مثلین تک، مثلین کے آخر میں ہوتا ہے ٹیلوں کا سایہ۔ تو پتہ لگا کہ حضرت ابو ذر وغیرہ کی روایات یہ کہہ رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز آخر میں پڑھوائی، رہنے دو ابھی مت اذان کہو، ابھی مت اذان کہو، رہنے دو، کب تک؟ جب تک کہ تیلوں کا سایہ نہ ہو گیا۔ آپ نے کہا ابری ٹھنڈا کر کے پڑھو، ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو یہ ٹھنڈک کب ہوئی ہے؟ مثلین پر ہوئی ہے۔ اگر حضرت جبرائیل کی روایت باقی ہوتی اور نسخ نہ ہوتا اس میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں جنگل میں حضرت بلال کو یہ کیوں کہا کہ مثلین تک رہنے دو، یعنی مثلین تک رہنے دو، تو پھر نماز ظہر قضا ہوگی۔ اگر وہ قول لیں گے جو ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہہ رہے ہیں تو نماز ظہر آپ کی یہ سفر میں کیا ہوگی؟ قضا ہوگی نا، کیونکہ مثل اول کے آخر میں سایہ نہیں ہوتا تیلوں کا، مثلین پر ہوتا ہے، مثلین پہ نماز پڑھی گئی، تو معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والی روایت منسوخ ہو گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن علامہ علاء الدین حصکفی جو صاحب در مختار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا صاحب کے قول کی طرف۔ کیا مطلب؟ کہ امام صاحب کی بات میں کہنے لگے کہ نہیں، مثل اول پر ہی ظہر کی نماز کا آخر وقت ہے، لیکن یہ بات محقق نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو در مختار کی شرح ہے، شامی علامہ شامی ابن عابدین علیہ الرحمٰن نے اس کی تردید کی ہے کہ در مختار نے جو یہ کہہ دیا صاحب در مختار نے کہ رجوع کر لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام صاحب اسی قول پر ہیں کہ ظہر کی نماز کا آخر وقت مثلین تک ہے۔
یہ دلیل آ گئی آپ کے سامنے، ابو ذر وغیرہ کی سفر کی جو روایت ہے۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ قول کی تائید ایک روایت اور ہے، اس سے بھی ہوتی ہے، تو پتہ لگا کہ امام صاحب کا قول اس بارے میں مضبوط ہے، قوی ہے کہ آپ کے قول پر بھی عمل کرنے میں احتیاط ہے۔ کیوں؟ دیکھو، اگر امام اعظم کے قول پہ عمل نہ کرو، آپ صاحبین کے قول پہ کرو، اور حقیقتاً صحیح امام صاحب کا قول ہو، اللہ کے یہاں پتہ لگے گا نا، تو اس آدمی کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو صاحبین کے قول پہ یا ائمہ ثلاثہ کے قول پہ عمل کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بتاؤ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہونے کی؟ اگر امام صاحب کا قول ہی صحیح ہے اور انہوں نے کہہ دیا کیا، یہ کہہ رہے کہ مثل کے بعد میں نماز اثر شروع ہو جاتی ہے، مثل ثانی میں، تو اگر صاحبین ائمہ ثلاثہ کے قول پہ عمل کر لیا ایک آدمی نے اور مثل ثانی ہوتے ہی اثر پڑتا رہا اور آخرت میں پتہ لگا جا کے کہ امام صاحب کا قول صحیح تھا، تو اس کی نمازیں ہوئی نہیں ہوئی نا؟ کیوں؟ نماز وقت سے پہلے تو ہوتی ہی نہیں، تو نتیجہ نکلا کہ اثر کی نماز وقت سے پہلے پڑھتا چلا گیا، تو وقت سے پہلے نماز ہوتی نہیں۔ اور اگر آخرت میں بات صحیح ائمہ اصلاح اور صاحبین کی کر گئی، ایک آدمی نے دنیا میں امام صاحب کا قول لیا تو وہ اثر کی نماز کب پڑھتا رہا؟ مثل ثالث پر پڑھتا رہا، اور بات آخرت میں نکلی صاحبین کی صحیح کہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہاں؟ مثل ثانی سے، اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے مثل اول پر، لیکن یہ آدمی دنیا میں پڑھتا رہا ظہر کی نماز مثل ثانی میں اور عصر کی نماز ثالث پر، تو کیا نقصان ہوا؟ نمازیں اس کی ہو گئی، یہ کہیں گے زیادہ سے زیادہ کہ اس نے نماز قضا پڑھ لی۔ بھائی پیچھے کر کے اگر پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی کیونکہ قضا ہو گئی۔ اگر مثل اول کا قول ہی صحیح ہے اور مثل ثانی میں ظہر پڑھواتے رہے امام صاحب اور آخرت میں پتہ لگا کہ امام صاحب کا قول صحیح نہیں، تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن نماز اس کی ہو گئی تو قضا کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر اس کا برعکس سے سمجھ لو تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ نمازیں ہوئی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت سے پہلے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے امام صاحب کے قول پر ہی عمل کرنے میں احتیاط ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ ان تین بنیادی روایات کو لے کر دو نمازوں میں اختلاف ہوا آخر وقت میں، ایک ہوا ظہر میں اور نہیں، وہ تو لازمی وقت سمجھ میں آیا، ظہر میں ہوا صرف، اور ظہر کے اختلاف سے اصل میں خود ہو گیا اختلاف، وہ مراد نہیں دوسری نماز سے، دوسری نماز سے مراد ہے مغرب کی نماز کا آخر وقت، مغرب کی نماز کا آخر وقت کیا ہے بھائی؟ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین ادھر ہی چل رہے، یہ پانچوں حضرات کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا آخر وقت شفق احمر کا غائب ہونا ہے۔ جب شفق احمر غائب ہو گئی، ادھر لالی دیکھتے ہیں نا، جدھر سورج غروب ہوتا ہے نماز کے بعد کافی دیر کے بعد، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ کے بعد میں کچھ لالی نظر آتی ہے آسمان پہ، اس کو کہتے ہیں شفق احمر۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جب یہ شفق احمر غائب ہو جائے گی اس وقت میں سمجھ لو نماز مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور نماز عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ شفق احمر اور شفق احمر کے بعد میں شفق ابیض، شفق کے معنی ہے روشنی، لال روشنی اور سفید روشنی، لال پہلے آتی ہے اور اس کے بعد 10-15 منٹ تک پھر سفیدی رہتی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ابھی مغرب کا وقت ختم نہیں ہوا جب تک کہ شفق احمر اور ابیض دونوں غائب نہ ہو جائیں۔ جو آدمی
शफक अबियस में नमाज पढ़ेगा, इमाम साहब कहते हैं कि उसकी अदा नमाज है। और जो आदमी मगरिब की नमाज शफक अबियस में पढ़ रहा है, साहिबैन कहते हैं और अइम्मा सलासा की वो कज़ा हो गई नमाज उसकी, क्योंकि शफक अहमर का टाइम खत्म हो चुका है उनके यहाँ। बहरहाल शफक अबियस तक इमाम साहब का कौल है और शफक अहमर तक साहिबैन और अइम्मा सलासा का कौल है। इस इख्तिलाफ की वजह क्या है? ये इख्तिलाफ क्यों हुआ? ये इख्तिलाफ हुआ है इसलिए कि लफ्ज़ शफक जो है इसके माना क्या है, सहाबा में इख्तिलाफ था। जब सहाबा में इख्तिलाफ था, बाद सहाबा ने कहा कि शफक के माना है शफक अहमर, तो उन्होंने उस पर अमल किया। अइम्मा सलासा ने उस कौल को ले लिया और इमाम साहब बाद सहाबा ने कहा कि शफक से मुराद है शफक अहमर भी और शफक अबियस भी, दोनों मुराद है शफक से। बाद सहाबा भी इसी के कायल थे, तो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह ने उन सहाबाए किराम के कौल को ले लिया है। समझे बात? तो ये इख्तिलाफ तो आया सहाबाए किराम से चला हुआ है। हम कहते हैं कि हाँ शफक अबियस तक मगरिब का वक्त है। फतवा किस पर है आपके यहाँ? एहतियात इस पर है कि आप पढ़ लें शफक अहमर से पहले पहले, एहतियात इसमें है क्योंकि इख्तिलाफ से निकल जाएगा। और एक फतवा इस पर देंगे आप तो शफक अबियस में अगर पढ़ता है तो भी अभी मगरिब की नमाज का वक्त बाकी है और उसकी नमाज अदा हो जाएगी। इसके बाद जब शफक अबियस खत्म हो जाएगी, अब इशा की नमाज का वक्त शुरू होगा। हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक यही है। ये चंद बातें थी जो आगे पूरे इस किताब में आपको काम देंगी जब औकात की तफसील आगे आएगी। अब किताब देखिए, किताब मवाक़ित सलात। हजरत ने यहाँ दो मजमून बयान किए हैं। एक मजमून है नमाज के औकात का बयान, नमाज के औकात का बयान। इस मजमून की वजाहत के लिए हजरत ने यह आयत लिखी है यहाँ जो शुरू में है, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। हजरत ने ये लिखी है। दूसरा मजमून और है 20 सफ़े से आगे जहाँ पर बाब लिखा हुआ है बाबुल क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, उस मजमून को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वो क्या है मजमून भाई? नमाज की अहमियत का बयान। एक है औकात का बयान यानी औकात लाजिम है और दूसरे है नमाज की अहमियत। हजरत ने इस बाब से क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल से मज़मून अहमियत नमाज को बयान किया और काफी दूर तक वही अबवाब लाए जो दलालत करेंगे नमाज की अहमियत पे और नमाजों के औकात की अहमियत फिर बाद में बयान करेंगे। यहाँ इस सफ़े में आपके सामने पहले बयान किया नमाज के औकात को, औकात की अहमियत, तफसील उसकी लाएंगे बाद में, और दूसरे नंबर पे बयान किया नमाज की अहमियत को, इसकी तफसील को यहाँ पहले बयान करेंगे। कानत अलल मुमिनीन किताब, किताब मस्तर है और माना में है मकतूब इस्म फाइल। किताब क्या है? मस्तर है और माना में है मकतूब इस्म फाइल के। मतलब तर्जुमा क्या करोगे कि मुमिनीन पर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ का तर्जुमा कुरान में क्या होता है? फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा के माना फर्ज के है ना, तो यहाँ भी कि मुमिनीन पर क्या है? किताबन मकतूबन, नमाजों के औकात फर्ज तौर पर लिखे हुए हैं। औकात मुकर्ररा में ही नमाजों का पढ़ना फर्ज है। मौक़ूता आगे लाया। मौक़ूत क्या है? वक़ता यक़ीतु, ज़राबा से वक़ता यक़ीतु वक़तन बमाना वक्त को मुतअय्यन करना। मौक़ूत इस्म मफ़ऊल है, तो तर्जुमा दोनों का क्या हो गया कि मुमिनीन पर नमाज़ें वक्त मुकर्ररा में फर्ज हैं। मुमिनीन को नमाज़ें वक्त मुकर्ररा में ही पढ़ना फर्ज है, लाजिम है। मुवक्कतन वक़्तहु अलैहि,
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی واضح کرنے کے لیے کیا کہا؟ موقتاً مسجد میں لے گئے اور پھر بتایا کہ حقیقت میں مجرد ہے وقتہ علیہم کہ لوگوں کے اوپر نمازوں کا پڑھنا وقت مقررہ میں لازم ہے۔ تو جب وقت مقررہ میں لازم ہے تو شیعہ کا کہنا کہ 5 نمازیں 3 وقتوں میں پڑھی جائیں گی یہ قرآن کے خلاف ہے، لہذا ان کی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ دیکھیے آگے روایت پڑھی، چلیے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عبداللہ بن مسلمہ جو ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خاص شاگرد تھے اور بڑے صلاحیت دار۔ حضرت نے ذمہ داری انہیں کو دے رکھی تھی اس بات کی کہ آپ بھی نماز پڑھیں، آپ ہی تلاوت کیا کریں گے، عبارت آپ ہی پڑھا کریں گے موطا امام مالک کی، اور کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ اسی لیے آگے کیا کہہ رہے ہیں وہاں عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں قرأت علی مالک کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھا۔ آگے عن ابن شہاب ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاۃ۔ اور سمجھو بات روایت میں کیا کہہ رہے ہیں، روایت میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جس زمانے میں مدینہ کے گورنر تھے تو ایک دن عصر کی نماز آپ نے ایک دن عادت نہیں، ایک دن عصر کی نماز اسی وجہ سے آپ نے کچھ وقت سے مؤخر کر دی، تھوڑی سی مؤخر کر دی۔ تو جب آپ نے نماز مؤخر کر دی تو فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر ان کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے آپ، نماز وقت سے پیچھے کر دی۔ اور سنو ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نماز کو مؤخر کر دیا، مسعود ان کے پاس گئے، کیا کر رہے ہیں، نماز کو مؤخر کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ روایت سنائی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا کہا حضرت عروہ نے، اے عمر بن عبد العزیز آپ نماز کو مؤخر کر کے پڑھ رہے۔ سنو ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے نماز مؤخر کر دی تھی صحابی رسول نے عراق میں، عبداللہ بن مسعود ان کے پاس میں گئے اور ان کو انتقال کیا اور انہیں ایک حدیث سنائی جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ کون سی سنائی؟ یہ دیکھیے آگے کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز نے اخر الصلاۃ یوما فدخل علیہ عروہ ابن زبیر فاخبرہ، واقعہ انہیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ نے نماز مؤخر کر دی تھی ایک دن عراق میں، بس ان کے پاس ابو مسعود انصاری تشریف لے گئے، ابو مسعود انصاری فقال ما هذا یا مغیرہ، کیا کہا اے مغیرہ یہ کیا کر رہے آپ، الیس قد علمت ان جبرائیل، آگے حضرت جبرائیل کی جو روایت ہے حدیث جبرائیل اس کو سنایا۔ ابو مسعود انصاری نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اس سے اوقات اور تعین کو دلالت کر رہے ہیں۔ এক ঘন্টা পুরো বই মিলে এক ঘন্টা পুরো বই মিলে